تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بائبل مقدس میں سے اپنی مرضی کے حوالے دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی تفسیر کر کے مسیحی لوگوں کو ایک بہت ہی اہم دن یعنی اتوار کے دن کی عبادت سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ہی اہم بات سیکھیں گے اور وہ اتوار مسیحی عبادت کا دن۔ یہ خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے دا سنڈے a day of Christian worship۔ تو آج کل بہت سے عناصر ہمیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر اور مختلف طرح سے کئی بار ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے جو اکثر عالمی طور پر جو مسیحی تہوار منائے جا رہے ہیں اور جن کو عالمگیر کلیسیا نے مستند مقرر کیا ہے، ایسے عالمی تہواروں کے متعلق آج بہت سارے عناصر بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو مسیحی ایمانداروں کے دلوں میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ محض ان تہواروں کا انکار نہیں بلکہ ان کی آڑ میں وہ بڑے بڑے مسیحی عقائد کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ ان جو عام جو یہ باتیں ہیں ان کو استعمال کر کے ان کے پیچھے سے وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو ان جو عالمی طور پر مانے جانے والے دن ہیں، ان دنوں کو جو شخص ان کا انکار کر دیتا ہے پھر وہ اور بھی بہت ساری باتوں کا اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بائبل مقدس میں سے اپنی مرضی کے حوالے دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی تفسیر کر کے مسیحی لوگوں کو ایک بہت ہی اہم دن یعنی اتوار کے دن کی عبادت سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسیحی ایمان کی سچائیوں پر شروع ہی سے حملے ہوتے آئے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے زمانے سے اور اس کے بعد ابتدائی کلیسیا اور رسولوں کے زمانے سے مسیحی ایمان کی سچائیوں پر ایسے حملے ہوتے آئے ہیں، لیکن مسیح یسوع جو خود حق ہے، اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، یعنی وہ خود سچائی ہے، نہ اس کو کوئی دبا سکا اور اس سے متعلق سچائیوں کو بھی کوئی بھی آج تک نہیں دبا سکا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج اتوار مسیحی عبادت کے دن کے متعلق ہم کلام مقدس کی روشنی میں سیکھیں گے کہ اس دن کی حقیقت کیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے مسیحی لوگوں میں اور یہ کتنا خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو پہلی بات عبادت کا دن ہے، اس کی بنیاد پر ہم بات کریں گے کیونکہ بہت سارے جو لوگ اس دن سے مسیحی لوگوں کو اور ان کے ایمان کو ہٹانا اور بدظن کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی بنیاد سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس دن کی بنیاد جو ہے وہ اور کوئی ہے نہ کہ خدا کے کلام پر ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف اپنی آرا پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کیا واقعہ ہی جو غلط بیانیاں لوگ کرتے ہیں، کیا اس کے مطابق مسیحی اتوار کی مسیحی عبادت کے دن اتوار کی بنیاد کیا کسی جھوٹ پر ہے یا کیا کسی اور رسم و رواج پر ہے یا حقیقت میں اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یاد رکھیں عزیزو کہ اتوار جو کہ مسیحی دن ہے، یہ کسی غیر قوم یا بت پرست قوم کے دن کی بنیاد پر قائم نہیں کیا گیا۔ جو لوگ والے ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سال پہلے غیر قوموں میں منایا جانے والا دن تھا جس میں وہ سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے، جس میں وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے، سورج کے سامنے عبادت گزاری کرتے تھے،
تو ان کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے کہ مسیحیوں نے وہیں سے اتوار کے دن کو اڈاپٹ کر کے اپنی مذہبی جو باتیں ہیں، اپنے مذہبی جو عوامل ہے اس کا انہوں نے اس کو حصہ بنا لیا. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ مسیحی اتوار کے دن کی بنیاد کسی پیگن جو قوم ہے اس کی وجہ سے یہ ڈالی گئی ہے، نہیں، بلکہ تاریخ کلیسیا کا ایک بزرگ ترتولین جو ہے وہ تقریباً 197 عیسوی میں اپنے ایک بیانیے میں کہتا ہے کہ ہم سورج کے دن یعنی اتوار کے دن کو خوشی کے دن کے لیے مخصوص تو کرتے ہیں، لیکن سورج کی پوجا کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک مختلف وجہ سے. تو یہ حقیقت میں یہ کسی بھی غیر قوم کا دن نہیں ہے جس کی وجہ سے مسیحی لوگ اتوار کی دن میں عبادت کرتے ہیں. پھر دوسری ایک بات کہ یہ کسی سیاسی حکم کی بنیاد پر قائم نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کسی وقت میں ایک خاص حکومت کی طرف سے، ایک خاص سلطنت کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا تو اس وجہ سے اتوار کے دن کو خصوصیت حاصل ہوئی اور پھر اسی وجہ سے مسیحیوں نے اس دن عبادت کرنا شروع کر دی. تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن رومی حکومت کے اس دن کو سرکاری چھٹی کے طور پر مقرر کرنے کی وجہ سے مسیحیوں میں آیا ہے. یاد رہے رومی حکومت میں قانوناً یہ دن چھٹی کا دن 321 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اتوار کو چھٹی کا دن جو ہے وہ مقرر کیا، جبکہ مسیحیت میں اس کی بنیاد بہت پہلے سے ہے. اس لیے مسیحیت میں اتوار جو مسیحی عبادت کا دن ہے اس کی بنیاد کسی سیاسی حکم کی بنیاد پر بھی نہیں ہے. اور پھر یہ دن پوپیت کی بنیاد پر بھی قائم نہیں کیا گیا. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کسی خاص مسیحی جو گروپ ہے، یہ خاص کسی مسیحی تنظیم کی یہ تخلیق کردہ یہ جو دن ہے کہ انہوں نے اس دن کو مقرر کیا کہ جو ہفتے کی بجائے اتوار کو دن کا جو دن ہے اس میں خدا کی عبادت کرنی چاہیے. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی بات خدا کے کلام کے مطابق بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. حقیقی بنیاد جو ہے وہ نہ تو کسی غیر قوم کے دن کی بنیاد پر ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی حکم کی بنیاد پر ہے، نہ ہی یہ پوپیت کی بنیاد پر ہے، بلکہ حقیقی جو اس کی بنیاد ہے وہ مسیح کی اصل چیزیں ہونے کی وجہ سے ہے. ہاللیلویہ. ہم خدا کے کلام میں دیکھیں اور ہم نے پڑھا، بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیز مسیح کی ہے. اتوار اس لیے مسیحی عبادت کا دن ہے کیونکہ یہ مسیح کا دن ہے، کیونکہ یہ ان اصل چیزوں میں سے ایک ہے جو مسیح نے ہمیں دی ہے، جو مسیح سے علاقہ رکھتی ہیں، جو مسیح کی ذات سے وابستہ ہیں، جو مسیح کے حالات و واقعات اور معجزات تعلیمات سے وابستہ ہے. یہ وہ حقیقی بنیاد ہے جس کی بنا پر مسیحی لوگ اتوار کے دن عبادت کرنا پسند کرتے ہیں اور اس دن میں عبادت کرتے ہیں. دوسری بات، اتوار مسیحی عبادت کے دن کے اسباب کیا ہیں. اب ہم ان روحانی اور بائبلی اسباب کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے یہ دن مسیحی عبادت کا دن مانا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلا جو اس میں ہم اس کا سبب دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں مسیحی لوگ اتوار ہی کو عبادت کرنا پسند کرتے ہیں اور عالمی طور پر اس دن میں خداوند کی عبادت کرتے ہیں. اس کی پہلی اور بنیادی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اسی دن مردوں میں سے جی اٹھے. ہاللیلویہ. اس دن کی سبب کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے موت پر قبر پر فتح حاصل کی. جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو یہ ہفتے کا وہی پہلا دن ہے جب صبح سویرے خداوند یسوع مسیح جی اٹھا تھا. آپ کلام مقدس میں سے مرقس کی انجیل دیکھیں، اس کا 16واں باب دیکھیں اور اس کی 9ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دن کون سا دن تھا. مرقس کی انجیل نکالیں، اس کا 16واں باب نکالیں اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیا.
یہ ہفتے کا پہلا دن تھا۔ یہودیوں کے مطابق جو ہفتہ تھا وہ ہفتے کے روز اینڈ ہوتا تھا اور اتوار جو تھا اس کے مطابق ہفتے کا پہلا دن تھا۔ تو اسی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرقس رسول جو ہے وہ اپنی انجیل میں کہتا ہے کہ ہفتے کے پہلے روز خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل آپ دیکھیں، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ خدا کے کلام میں دیکھیں تو مریم مگدلینی جب سویرے وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہے تو اس پر یہ مکاشفہ، یہ بھید کھلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ ہفتے کا پہلا دن ہے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس دن خداوند یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر، ابلیس پر فتح پائی اور فتح مندی کا نعرہ اس نے بلند کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور جب آج بھی مسیحی لوگ اس بابرکت دن میں جس میں ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس دن میں جب خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسی فتح کا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اسی برکت کا ہم تجربہ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں اور ہم اس فتح کا اعلان کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر اور ابلیس پر حاصل کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر جو دوسرا اس کا سبب ہے، بائبلی سبب، وہ یہ ہے کہ اسی دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنا ظہور دیا۔ زندہ مسیح کے ظہور کا دن ہے۔ اس دن خداوند نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھا بلکہ اسی دن اس نے جی اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلینی پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو اماؤس کی راہ پر جو 2 شاگرد جا رہے تھے ان پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، پھر 10 شاگردوں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، پھر توما رسول کے لیے اسپیشلی وہ دوبارہ اسی دن جب اسی دن دوبارہ تمام شاگرد ایک جگہ پر جمع تھے تو پھر خداوند یسوع مسیح اسی دن 8ویں دن یعنی اتوار والے دن آ کر ان پر ظاہر ہوا۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم اس دن خداوند کی عبادت کرتے ہیں عزیزو، اسی طرح سے آج بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری کا، اس کی موجودگی کا، اس کے ظہور کا ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی خداوند روح میں ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے اور ہم واقعی جب اس بابرکت دن میں خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کا لمس، اس کا ٹچ، اس کا مسا، اس کی حضوری، اس کی موجودگی کو اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اتوار مسیحی عبادت کا دن ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اتوار مسیحی عبادت کا دن ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ایک اور بہت عظیم کام اس دن میں، اور وہ کام روح القدس کے نزول کا دن ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس جو خدا کا روح ہے، جو خدا ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، یہ جو خدا ہے وہ اسی دن نازل ہوا۔ اعمال کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں عید پینتیکوست کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب 120 شاگرد وہاں پر ایک جماعت کی صورت میں خدا کی حضوری میں دعا کر رہے تھے، اور عید پینتیکوست جو ہے یہ شریعت میں 7 ہفتوں کی عید منانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں یہ خاص ہدایت تھی کہ اس کے آخری دن یعنی 50ویں دن خاص مجمع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور اس دن لوگ اپنی نظریں لاتے تھے جو پہلے پھل ٹھہرتے تھے۔ آپ اس کے لیے آبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیات آپ خدا کے کلام میں سے عید پینتیکوست کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس عید کا جو آخری دن ہوتا تھا یعنی 50واں دن، یہ 7 ہفتوں کی عید ہوتی تھی، اور اگر آپ 7 کو ضرب کریں تو 7 ضرب 7 49 بنتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ 7 ہفتوں کے جو دورانیہ پورا ہوتا ہے تو اس کا اگلا جو دن ہوتا تھا وہ 50واں دن، اور پینتیکوست کا مطلب بھی 50واں دن ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہفتوں کے بعد یہ جو دن بنتا ہے وہ اتوار کا دن بنتا ہے، تو اس دن خدا کا پاک روح نازل ہوا۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، یہ کلیسیا کی پیدائش کا دن ہے، یہ کلیسیا پر خدا کی خاص محبت، رحمت اور قدرت کے نزول اور ظہور کا دن ہے۔
حقیقی طور پر کلیسیا کا جنم، کلیسیا کی پیدائش اس دن ہوئی جب روح القدس نازل ہوا. اور جب ہم اب بھی اس دن یعنی اتوار والے دن باجماعت ہم عبادت کرتے ہیں، ان 120 شاگردوں کی طرح سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں پرستش میں، دعا میں، تو اسی طرح سے روح القدس کی جنبش ہونے لگتی ہے. اسی طرح سے روح القدس کی حضوری ہم اپنے درمیان اپنے اوپر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس کا مسا بہنے لگتا ہے، اور ہم دل سے، روح سے، پھر سچائی سے اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس دن سب سے پہلے روح القدس حتمی طور پر نازل ہوا تھا. اور آج بھی اس دن میں روح القدس کی گہری حضوری اور مسا کا تجربہ ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں. اس لیے مسیحی لوگ اتوار کے دن میں خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر چوتھے نمبر پر یہ مقدسوں کی رفاقت اور عشاء روانی کا دن تھا. خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ ہی اس کے شاگردوں نے اس دن رفاقت کرنے کا آغاز کر دیا تھا. آپ دیکھیں تو خدا یسوع مسیح جس دن جی اٹھنے والا تھا، اتوار کے دن تمام شاگرد ایک جگہ پر جمع تھے، اور پھر اگلے اتوار کو بھی اسی طرح سے تمام شاگرد ایک جگہ پر جمع تھے. یعنی ابتدائی ایمانداروں سے، رسولوں سے اس بات کی بنیاد پڑ جاتی ہے کہ وہ اتوار والے دن باہم اکٹھے ہوتے تھے. اور اس دن کی خاص اہمیت اس بات سے بھی نظر آتی ہے کہ رسولوں کے جیتے جی اس دن عشاء ربانی کی پاک رسم ادا کی جانے لگی تھی. ہلیلویا. اور مسیحی جو عقائد ہیں ان میں جو عشاء ربانی ہے اس کو سیکرامنٹ کی حیثیت حاصل ہے، اس کو ایک خاص جو حکم کی حیثیت حاصل ہے، جس کا خود خدا یسوع مسیح نے جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے خود کہا. آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں مقدس پالوس رسول اس کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے. اعمال کی کتاب کا 20واں باب نکالیں اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار والے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا. یہ پالوس رسول کے زمانے کی بات ہے. ابھی تک جب تمام شاگرد یا ان میں سے ابھی تک زیادہ تر جو ابھی تک زندہ تھے اس وقت کی یہ بات ہے کہ عشاء ربانی اس خاص دن میں کرنا شروع کر دی گئی تھی. ہلیلویا. تو آج بھی اسی طرح سے ایماندار اس دن میں رفاقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل بیٹھتے ہیں اور پھر مل کر وہ روٹی توڑتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کی موت کی یادگاری کرتے ہیں. جیسے پہلا قرنتھیوں اس کا 11واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ اس میں خداوند کے جو لوگ ہیں اس کی موت کو یاد کیا کریں. تو آج بھی اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی جب ہم اس دن اکٹھے ہوتے ہیں، اس دن عشاء ربانی کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہی برکت ہم اپنے درمیان محسوس کرنے لگتے ہیں. 5ویں نمبر پر جو اس کا سبب ہے اتوار کے دن مسیحیوں کا عبادت کرنے کا، وہ شکر گزاری کا دن تھا. اس کو شروع سے ہی شکر گزاری کے دن کے طور پر اس کو قبول کیا گیا تھا. ابتدائی کلیسیا سے ہی یہ دن ہفتے بھر کی شکر گزاری کا دن تھا. لوگ اس میں کیا کرتے تھے کہ نہ صرف وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرتے تھے، بلکہ ہفتے بھر کے اپنے جو ہدیات تھے، شکر گزاریاں تھیں، ان کو وہ اکٹھا کرتے تھے. اور اس دن یعنی اتوار والے دن وہ خدا کی حضوری میں آتے، ایک خاص جگہ پر جمع ہوتے. اور عموماً اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی جو امیر ایماندار تھا یا جس کے گھر میں زیادہ جگہ ہے، ایسی جگہوں پر جو کلیسیا تھی وہ جمع ہو جاتی تھی، اور خدا کے بندے وہاں پر، رسول وہاں پر آ جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے، اپنی پورے ہفتے کی شکر گزاریاں وہاں پر جمع کرواتے تھے تاکہ خدا کے کام میں وہ اپنا حصہ شامل کر سکے. ہلیلویا. تو آج بھی ایماندار اس دن میں اپنی شکر گزاریاں، اپنے ہدیے، اپنے نذرانے لانا پسند کرتے ہیں، اور خدا کے حضور میں آ کر جب وہ شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تو وہ اپنی زندگیوں میں برکت اور فضل کو حاصل کرتے ہیں. اس لیے مسیحی لوگ اتوار کے دن خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر چھٹا اس کا سبب ہے کیوں مسیحی لوگ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں. یہ مسیح کے مکاشفے کا دن ہے. ہلیلویا. یہ مسیح کے مکاشفے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب خدا یسوع مسیح نے اپنا مکاشفہ
اپنے بندے یوحنا رسول پر کیا۔ یہ خداوند کا دن تھا۔ آپ خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب کو میرے ساتھ دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول اس کے متعلق کیا بیان کرتا ہے خدا کے کلام میں۔ دیکھیں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گئے۔ یہاں پر جو خداوند کا دن کے لیے جو یہاں پر جو ترکیب استعمال کی گئی ہے، جو خاص یہاں پر اس کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی ہے خداوند کا دن، تو اس کا تعلق خداوند کے اسی دن سے ہے جس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اسی دن سے ہے جس میں اس کے شاگرد اکٹھے ہوتے تھے، اسی دن سے ہے جب جو کلیسیا اکٹھی ہو کر شکر گزاری کرتی تھی، جب اکٹھے ہو کر عشاء ربانی میں شریک ہوتے تھے۔ یہ وہی دن تھا خداوند کا دن، ہلیلویہ۔ اور اس دن خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کا مکاشفہ، جو اب اس کی جلالی ذات، جلالی ہستی، جلالی شخصیت ہے، اس کا مکاشفہ اس نے اپنے پیارے رسول یوحنا کو دیا۔ اور آپ اس میں پڑھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس خاص دن میں خدا کے بندے پر یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ دیا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آنے والی باتوں کا مکاشفہ بھی ان کو دیا گیا، آنے والی باتوں کو بھی ان پر ظاہر کیا گیا۔ اور آج بھی جب ہم ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے اس دن خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اتوار والے دن، تو اسی طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ حاصل کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بھید ہم پر کھلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور کلام کے مکاشفات وہ اپنے خادمین کے وسیلے سے اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، ہلیلویہ۔ اس لیے یہ دن مسیحی لوگوں کا عبادت کا دن ہے۔ اور پھر ساتواں جو اس کا سبب ہے کہ یہ اس دن مسیحی خداوند کی عبادت کرتے ہیں، یہ نئی تخلیق کا دن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ تخلیق کا وہ زمانہ ہے، یہ تخلیق کا وہ پیریڈ ہے جس میں خدا نے سب کچھ تخلیق کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس تخلیق شدہ جو چیزیں تھی، دنیا تھی، ان میں کس طرح سے گناہ نے آ کر اس میں فطور پیدا کیا، گناہ نے کس طرح سے آ کر تمام مخلوقات کو متاثر کیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب وہ 8ویں دن یعنی اتوار والے دن جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسی مخلوق کا، ایک ایسی کریشن کا آغاز اور بنیاد کرتا ہے، رکھتا ہے کہ جو اب پہلی سے بالکل مختلف ہو گئی، ہلیلویہ۔ یہ نئی تخلیق کا دن ہے۔ اس دن خدا یسوع مسیح نے نیا انسان اپنے آپ میں تخلیق کر کے اس نے پیش کیا، اور اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئے مخلوق ہے، ہم نئی کریشن ہے۔ تو یہ اتوار کا جو دن ہے یہ نئی تخلیق کا دن ہے، نئی کریشن کا دن ہے، ہلیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے کتنا عظیم اور مبارک اور بابرکت دن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بنیاد نہ تو کسی غیر قوم کے بت پرستانہ دن پر ہے، نہ یہ کسی سیاسی حکم کی بنیاد پر منایا جاتا ہے، نہ ہی اس کی بنیاد پوپیت پر ہے، بلکہ اس کی حقیقی بنیاد اس بات میں ہے کہ مسیح کی جو چیزیں ہیں وہ اصل چیزیں ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بائبلی اسباب کیا ہیں۔ اس میں نے آپ کو 7 باتیں بتائیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح اس دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ پھر اس کا سبب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے زندہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس دن ظاہر کیا اپنے شاگردوں پر۔ پھر روح القدس کے نزول کا یہ دن ہے، اور پھر اسی کے ساتھ مقدسوں کی رفاقت اور عشاء ربانی کا یہ دن ہے، اور یہ شکر گزاری کا دن ہے، اور یہ مسیح کے مکاشفے کا دن ہے، اور یہ نئی تخلیق کا دن ہے۔ یہ وہ بابرکت اسباب ہیں، یہ بابرکت باتیں ہیں جس کی بنا پر ہم مسیحی اتوار کے دن کو خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، ان تمام روحانی اسباب کی بنا پر۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس دن کو اسی طرح سے ہم نے اس دن میں خدا کی پرستش جاری رکھنی ہے، خدا کی عبادت جاری رکھنی ہے، اور ان جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تمام باتوں کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس دن کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس دن میں ہم نے لازمی
خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ابھی فی الحال آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے چرچز بند ہیں، لیکن خدا کے فضل سے جلد وہ دن آنے والا ہے کہ پھر سے ہم اس بابرکت دن میں چرچز میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی سے ایمان سے بھر جائیں اور دعا کرنا شروع کریں تاکہ خدا جلد اس بابرکت دن میں ہمیں اس کے گھر میں آ کر باہمی رفاقت کرنے کا فضل دے۔ ہمیں خدا یسوع مسیح کی جو ذات ہے اس کا تجربہ، اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کا خدا ہمیں جلد فضل عطا کرے۔ تو ہم نے ایسی تمام باتوں پر، ایسی تمام غلط تعلیمات پر ہم نے غالب آنا ہے جو ہمیں کسی بھی طرح سے خدا کے کلام کی سچائیوں سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے غالب آنا ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے۔ ہلیلویہ۔ تو آئیے خدا کی شکر گزاری کریں، اپنی سروں کو جھکائیں اور آج کے